الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو اور آپ کے مقصد زندگی کو کئی آیات میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کی حیثیت سے میری اور آپ کی تمنا بھی ہونی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور وہ کام کریں جو آپ نے کیے، اور اس مشن کو آگے بڑھائیں جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آج کی نشست میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ڈسکس کریں گے، جس میں بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاسک کیا تھا، آپ کی ذمہ داری کیا تھی، آپ کا مشن کیا تھا، اور آپ کس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد جو آخری دعا فرمائی ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں بیان کی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما، یعنی وہ عرب کا رہنے والا ہو، ان کی نفسیات کو، ان کے مسائل کو جانتا ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تو تلاوت کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں ایک معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے آیات کو صحیح پڑھ کر کسی دوسرے تک پہنچانا، اس کی تلاوت صحیح کرنا، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں جیسے آگے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یعنی جو اللہ کی کتاب ہے اس کی وضاحت کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل بتانا کہ انفرادی زندگی سے متعلق کیا احکامات ہیں قرآن کے، اجتماعی زندگی اور فیملی لائف کے متعلق کیا احکامات ہیں، والحکمہ، اور وہ جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ پریکٹیکلی عمل کیسے ہوگا، اس کی وزڈم ان کو سکھانا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے فوائد کیا ہوں گے، کون سے احکامات پہلے ہونے چاہیے، کون سے احکامات بعد میں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باریکیاں جو ہے وہ رسول سکھائے گا، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا، صاف کرنا، نکھارنا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ لوگوں کے عقائد و افکار اور نظریات کو پاک کریں، جو غلط سوچے اور نظریے اور فلسفے اور آئیڈیالوجیز ڈیولپ پا چکی ہیں ان کو پاک کریں، اور لوگوں کے اخلاق و کردار میں جو غلط باتیں ہیں جیسے لالچ ہے، حرص ہے، بغض ہے، نفرت ہے اور نسل پرستی ہے، تو اس کی جگہ محبت، اخوت، پیار، ایثار، قربانی، یہ جذبات پروان چڑھانا، تو یہ تزکیہ ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی آیات کی تلاوت کی، اسی کی ایجوکیشن کو عام کیا۔ آج ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں قرآن کی جو تعلیم ہے وہ بہت ہی واجبی اور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کا فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ جو باقی علوم ہیں یا حدیث ہے یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر بھی ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو رسول ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اس کی تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ اور فرمایا کہ انک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ بے شک تو انتہائی غلبے والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفات ہیں۔ العزیز کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو انتہائی غالب ہو، طاقت والا ہو، اور الحکیم وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو اپنی طاقت کو اندھا دھند استعمال نہ کرے بلکہ حکمت کے ساتھ استعمال کرے۔ تو آیت نمبر 129 سورۃ البقرہ میں جو اہم ترین بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا، ایک ذمہ داری تھی، اور وہ مشن یہی تھا کہ اللہ کی کتاب کا لوگوں سے تعارف کروایا جائے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دی جائے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ قرآنک ایجوکیشن بیسیکلی اس آیت کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے۔ اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں
قرآنک ایجوکیشن کو اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم میں ایک سینٹرل مرکزی مقام دینا پڑے گا، تب جا کر ہماری آنے والی نسلیں سدھریں گی اور وہ کرپشن اور لالچ اور ہرس کو چھوڑ کر ان کا تزکیہ ہوگا اور ان کے اندر امانت داری، دیانت داری اور سچائی اور محنت جیسی صفات پیدا ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔